بس روح چلی گئی پھر دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتی، وہ ہے اجل مسمى، جو انسان کی وقت مقررہ جسے کہا گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ کوئی نفس اپنے وقت مقررہ سے پہلے نہیں مر سکتا، ہر شخص اسی وقت ہی مرے گا جب اس کا کیا ہوگا، وقت مکمل ہو جائے گا۔ تو پہلے فرشتوں کی نگرانی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ بندے کو کیا کریں، مرنے نہ دیں، حفاظت کریں، اس لیے کہ اس کا وقت مقررہ ابھی تک نہیں آیا۔ اور آگے جو دوسرے فرشتے ہیں ان کی کیا ہے، نگرانی ہے، ذمہ داری ہے کہ جب وہ روح لے کر جا رہے ہوں گے پھر روح لوٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ تو یہاں جو هو الذی یتوفاکم ہے، یہ توفا کس معنی میں ہے، یہ نیند کے معنی میں ہے، سلانے کے معنی کے اندر ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، اور پھر تم نے اس کی طرف لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اس نے فرشتے تم پر نگہبان بنا کر بھیجے ہوئے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر یہاں توفت کا مطلب کیا ہوگا، موت ہے۔ پہلا توفا کیا تھا، سلانے کے بارے میں، نیند کے متعلق، یہ بھی وہی ہے، لفظ ایک جیسا ہے، معنی میں کیا ہو گیا، فرق آ گیا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر فرشتے اس کو فوراً اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، ذرا بھی دیر نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور پھر لوٹائے جائیں گے وہ اپنے مولا کے قریب، الا لہ الحکم، اور یاد رکھو اسی کا حکم ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ کون تمہیں بچاتا ہے جب تم خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر ہوتے ہو اور تم اسے پکارتے ہو، اونچی آواز میں بھی اور آہستہ آواز میں بھی۔ اونچی اور آہستہ آواز کا مطلب کیا ہے کہ جب قافلے رات کو چلتے تھے نا، راتوں کو، اور پڑھاؤ ڈالتے تھے کسی جنگل کے اندر اور رات کو درندوں کی آوازیں آتی تو پھر آہستہ آواز میں پکارے جاتے، پھر آہستہ ان کی کیا ہوتی، دعائیں ہوتی اللہ سے، آواز زیادہ نہیں نکالتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ درندے ہماری طرف آ جائیں۔ اور جب سمندر کے اندر ہوتے اور طغیانی آتی، طوفان آتا، پھر چیخ چیخ کر، چلا چلا کر اللہ کو پکارتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون وہ ذات ہے جسے تم پکارتے ہو، کبھی آہستہ اور کبھی زور سے، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے تو ساری زندگی ہم تیری فرما برداری کرتے رہیں گے۔ کیا کہتے ہیں اس وقت، اے رب اگر اس تکلیف سے نکال دے تو پھر بقیہ زندگی ہم نے تیرے نام پر وقف کر لی۔ معروف ہے کہ ایک شخص درخت پر چڑھ گیا، آندھی آئی تیز تو کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے اتار دے تو میں ایک اونٹ صدقہ کروں گا۔ پھر آہستہ آہستہ نیچے اترا تو کہا کہ اونٹ تو میرا تجارت کا ہے، گائے صدقہ کروں گا۔ پھر نیچے اترا تو کہنے لگا کہ گائے تو دودھ کے لیے ہے، بکری صدقہ کروں گا۔ پھر جب نیچے اترا کہا کہ بکری تو مشکل میں کام آئے گی، بیچ دوں گا، فروخت کروں گا، مرغی صدقہ کروں گا۔ پھر نیچے اترا تو کہا کہ مرغی کے انڈے تو بچے کھاتے ہیں، اور اتنے میں زمین کے قریب بھی آ گیا تو کہا کہ خود اوپر گیا تھا، خود ہی نیچے اتر آیا۔ لئن انجیتنا من هذه، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم کیا ہوں گے، تیرے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے۔ قل اللہ ینجیکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، کس سے، تمہاری مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، ومن کل کرب، اور ہر سختی اور تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، اور پھر تم اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو۔ قل هو القادر، آپ فرما دیجئے وہی قادر ہے، قدرت والا ہے، الا ان یبعث علیکم، کہ وہ بھیجے تم پر، عذابا من فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب،
او من تحت ارجلکم یا زمین سے عذاب لے کر آئے، او یلبسکم شیعا یا تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے، ویذیق بعضکم بأس بعض اور تم میں سے ایک کو ایک کے ساتھ لڑا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیں تو صحیح کیسے ہم اپنی نشانیوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اور جھٹلایا اس کی نشانیوں کو آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ بات حق اور سچ تھی، قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ آپ ان سے کہو کہ میں تم پر داروغہ نہیں بنایا گیا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ ہر بات کا اپنا ایک وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ان قریب تم اس وقت کو جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ جب وہ